السلام علیکم۔ سلام کی فضیلت اور اس کو عام کرنے کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں، کیونکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ دین کی بات سنیں اور اپنی بغل میں چھپا کے رکھ دیں، تو اس کا آپ کو سننے کا فائدہ نہیں ہوگا اور گناہ ہوگا، کیونکہ جو اس کا بوجھ ہوگا اس کا عذاب پڑے گا۔ تو اسی لیے آگے شیئر کر دیا کریں کہ کسی مسلمان کا فائدہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو، وہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی بابرکت پاکیزہ ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے لفظوں سے جو ان سے بہتر ہوں، یا کم از کم اسی طرح تو لازمی اس کو جواب دو۔ ایک اور فرمان، اے حبیب، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ اب کچھ احادیث بیان کروں گا اور لازمی توجہ سے سنا کرو دین کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دین کی باتیں ہیں جو قبر میں، حشر میں، قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گی۔ آج ہم عمل کریں گے، سنیں گے تو پھر ہی وہ کام آئیں گی، ایسے تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، تو پھر جو گناہ کیے ہوں گے اس کی سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عذاب سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ یہ اسلام میں سب سے اچھی چیز ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور سب سے سلام کرو الگ الگ۔ یہ نہیں کہ مسکین بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ اور آپ آکڑ کر ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ کہ کسی کو دیکھو تک نہیں، نہ وہ آپ سے ملے نہ آپ ان سے ملو، تو بس وہ غریب ہے، مسکین ہے، وہ کھانا کھانے آئے ہیں تو چلے جائیں گے، میں نے کون سا ان سے سلام دعا کرنی ہے یا میرا کون سے ان سے کوئی کام ہے؟ تو یہ نیکی ادھوری ہے کھانا کھلانے والی جب تک ان سے سلام نہیں کرو گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زائد کہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حضرت ابی امارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا: مریض کی بیمار پرسی کرنا،
جنازوں کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ سے دعا دینا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم سے تعاون کرنا، سلام کو پھیلانا، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو۔ مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرو، اور نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پھیلانے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین پھیلانے والوں پر اپنا خاص کرم فضل اور حشر والے دن سایہ رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرمائے، سب پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔